الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، تین طلاقیں ایک، اس کے اوپر اختلاف ایسا اختلاف ہے کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ مارنے مرنے کے اوپر جو ہے نا وہ بالکل آیا ہوا ہے، اور اس اختلاف کے اوپر ہو سکتا ہے دشمنیاں پلیں، ہو سکتا ہے اس کے اوپر بہت سارے جو ہے نا وہ ایک دوسرے کے مد مقابل میں آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ تین طلاقیں ایک طلاق، یعنی آپ اگر معاشرے کے اندر نظر دوڑائیں تو ظاہر ہے ہمیں مطلب خاص کر ہمارا پاکستان انڈیا کا معاملہ یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے نا وہ علماء کے پاس جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی یہ ختم ہو گیا، حلالے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ حالانکہ قرآن مجید میں اور احادیث نبویہ کے اندر صلی اللہ علیہ وسلم راستہ موجود ہے، گنجائش موجود ہے ان لوگوں کے لیے جو رجوع کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے راستہ بہرحال موجود ہے۔ قرآن مجید میں اس حوالے سے اللہ رب العزت نے بالکل کلیئر اللہ نے فرمایا کہ الطلاق مرتان۔ اب اس آیت کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے مطابق جو میں ریفرنس دوں گا، جو حوالے جات دوں گا، میں سٹیپ بائی سٹیپ، ظاہر ہے ایک ویڈیو کے اندر وہ میں کور نہیں کر سکتا ہوں، میں انشاءاللہ اس ویڈیو کے اندر کچھ دوں گا، کچھ نیکسٹ ویڈیوز کے اندر دوں گا، وہ آپ کو بڑے غور سے سننے پڑیں گے، اور ان حوالہ جات کو لے کر آپ کو اپنی زندگی کا، یعنی جس نے یہ کام کیے ہیں وہاں پر وہ کس طرف کھڑا ہے، کس سٹینڈ پر کھڑا ہے، کیونکہ دو موقف ہیں مارکیٹ کے اندر۔ وہ یہ کہ ایک موقف یہ ہے کہ تین طلاقیں ہو گئیں، تین الفاظ بولے، ختم۔ اب جو دوسرا موقف ہے وہ یہ ہے کہ تین طلاقیں اگرچہ اس نے منہ سے بولی ہیں، لیکن یہ تین طلاقیں منہ سے نہیں ہوتی، بلکہ یہ تین موقعوں کی طلاق ہوتی ہے، کیونکہ ایک وقت میں صرف ایک طلاق ہوتی ہے۔ اس کے اوپر ریفرنس چاہیے اور اس کے اوپر جو ہے نا دلائل چاہیے۔ دو موقف کھڑے ہیں، ایک موقف یہ ہے اور ایک موقف یہ ہے۔ اس کے اوپر دلائل کیا ہے؟ اس کے اوپر جو سب سے جو بڑی جو آیت ہے قرآن مجید کی، جو اس کے اوپر بہترین دلالت کرتی ہے، وہ قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ الطلاق مرتان، طلاقیں دو مرتبہ ہیں، یعنی وہ طلاق۔ اب یہ جو یعنی کا لفظ ہے نا، یہ سارے علماء کا بالاتفاق اجماع ہے کہ ان دو طلاقوں سے مراد رجی دو طلاقیں ہیں جن کے بعد رجوع ہو سکتا ہے، یہ دو مرتبہ ہیں۔ اور اس کے بعد کی جو آیت کا ٹکڑا ہے وہ اسی بات کے اوپر دلالت کرتا ہے کہ ان دو طلاقوں کے بعد کیا کرنا ہے، کیونکہ اس کے بعد جب اگلی آیت میں ہم دیکھتے ہیں تو اس میں تو تیسری طلاق ہے، تیسری طلاق کا ذکر ہے، اس کے بعد تو پھر رجوع ممکن ہی نہیں ہے۔ اب الطلاق مرتان، یہ دو الفاظ ہیں، ان کو آپ نے سمجھنا ہے۔ الطلاق مرتان، اللہ نے فرمایا طلاقیں دو مرتبہ ہیں، دو مرتبہ ہیں۔ اب ان دو مرتبہ کے بعد کیا ہو سکتا ہے، یعنی پہلی مرتبہ آپ نے طلاق دی، اس کے بعد کیا، اور دوسری مرتبہ طلاق دی، اس کے بعد کیا، یہ ہر پہلی اور دوسری مرتبہ کے بعد اللہ نے بیان کیا۔ کیا؟ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، پہلی طلاق کے بعد بھی یہ حکم ہے، دوسری طلاق کے بعد بھی یہ حکم ہے کہ یا اس کو اچھے طریقے سے روک لو، یعنی رجوع کر لو، او تسریح بإحسان، یا اس کو اچھے طریقے سے رخصت کر لو، عدت گزارے، آزاد ہو جائے۔ یہ بہترین دو طریقے ہیں جو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ذکر کیے ہیں۔ اب جن کے ساتھ یہ مسائل ہے نا، وہ ان مسائل کو یہاں پر اچھے طریقے سے دیکھ لیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں مسئلہ کیا بیان کیا ہے۔ جو پہلی دو طلاقیں ہیں الطلاق مرتان، یہ دو رجی طلاقیں ہیں، اور ان کے پہلی طلاق کے بعد بھی یہ ہے، اگر آپ نے ایک طلاق دی ہے اس کے بعد یا رجوع کرنا ہے یا اس کو چھوڑ دینا ہے، یہ دو کام ہے۔ تیسرا کام ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ پہلی طلاق دیں، اس کے اوپر دوسری طلاق دیں، اس کے اوپر تیسری طلاق دیں، یہ نہ قرآن مجید کا حکم ہے اور نہ ہی آپ کی یہ طلاقیں کاؤنٹ کی جائیں گی۔ اور اس کے بہت سارے ثبوت ہیں، یہ کوئی میں اپنی طرف سے کوئی جو ہے نا وہ ہوائی فائر نہیں کر رہا ہوں، اس کے بہت سارے دلائل ہیں، بہت سارے ثبوت ہیں کہ طلاق کے اوپر طلاق نہیں ہوتی۔ سب سے بڑا ثبوت تو قرآن مجید کی یہ آیت ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ الطلاق مرتان، رجی دو طلاقیں ہیں، پہلی اور دوسری طلاق کے بعد صرف دو کام ہیں۔
فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَان، یا اس سے رجوع کر لو یا اس کو چھوڑ دو کہ وہ عدت گزارے آزاد ہو جائے۔ اب ایک بندہ پہلی طلاق دیتا ہے کہ تمہیں طلاق ہے، اس کے بعد نہ وہ رجوع کرتا ہے نہ اس کو چھوڑتا ہے کہ عدت گزارے آزاد ہو جائے، اوپر ہی داغ دیتا ہے دوسری طلاق، اوپر داغ دیتا ہے تیسری طلاق۔ یہ دوسری اور تیسری طلاق نہ اس کو اختیار تھا، نہ اس کے پاس اختیار تھا، اور نہ ہی یہ کوئی طلاقیں واقع ہوتی ہیں، نہ وہ ان کا کوئی اثر ہے، یہ طلاقیں شمار نہیں کی جائیں گی۔ اب یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے، اس کے اوپر صرف ہم یہاں پر رک کر جو ہے نا وہ تھوڑا سا ہم تحقیقی جائزہ لیں گے کہ اس آیت کے متعلق یا اس آیت کے معنی کے جو اس آیت کا معنی ہے اس میں کن کن لوگوں نے کیا کیا معنی بیان کیے۔ اب سب سے پہلے جو میرے سامنے آیا ہے وہ مصر کے ایک مشہور محقق ہیں، وہ ڈاکٹر احمد الغندور۔ یہ انہوں نے لکھا ہے، انہوں نے اپنی ایک کتاب، بلکہ الطلاق فی الشریعہ الاسلامیہ والقانون، یہ ایک کتاب ہے، اس کے اندر انہوں نے لکھا، کیونکہ مصر کے اندر آپ کو پتہ ہے وہاں کا ایک اسلامک بورڈ بیٹھا تھا، پہلے وہاں پر بھی سرکاری سطح پر بھی اور عمومی طور پر بھی 3 طلاقوں کو 3 ہی شمار کیا جاتا تھا، لیکن وہاں پر کچھ لوگوں کو عقل آئی، انہوں نے باقاعدہ بورڈ بنایا علماء کا، اور ان علماء کے بورڈ نے، یہ مصر کی مشہور یونیورسٹی ازہر یونیورسٹی کے علماء تھے جنہوں نے اس پر باقاعدہ طور پر ریسرچ کی، اور اس کے بعد بورڈ بنا کر اس کو کہا کہ نہیں بھائی یہ 3 طلاقیں 3 نہیں ہیں، یہ 1 طلاق ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہاں پر بھی اہل سنت کے مسلک ہیں، سارے علماء بھی اہل سنت کے ہیں سارے، یہاں پر رونا روتے ہیں جی ہم اہل سنت کے ہیں، اور بھائی پوری دنیا میں اس وقت علماء اہل سنت کے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور میں آپ کو انشاءاللہ یہ آہستہ آہستہ چیزیں ساری بتاؤں گا کہ پوری دنیا کے اندر قانون کون سا چلتا ہے، پوری دنیا کے اہل سنت کے علماء کیا کیا کہتے ہیں، اور جو پچھلے گزر گئے ہیں اہل سنت کے علماء ان کا کیا کیا اس میں رول رہا ہے۔ تو یہ ڈاکٹر احمد الغندور لکھتے ہیں کہ شرع اللہ الطلاق 3 مرات، الفاظ پہ ذرا غور کیجئے گا کہ اللہ نے 3 طلاقوں کو جاری کیا ہے، ٹھیک ہے۔ وذالک، اور یہ اس طرح کہ ان یطلق الزوج زوجته، کہ ایک خاوند اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے، ثم یراجعها، پھر وہ اس سے رجوع کرتا ہے، ثم یطلقها، پھر وہ اس کو طلاق دیتا ہے، ثم یراجعها، پھر وہ اس سے رجوع کرتا ہے، ثم یطلقها الثالثہ، پھر وہ اس کو تیسری طلاق دیتا ہے، ولا رجعۃ له علیہا، پھر اس کے اوپر کوئی رجوع نہیں ہے۔ یہ اب دیکھو کتنی کلیئر بات ہے کہ ایک طلاق دی، اس کے بعد رجوع، پھر طلاق، پھر رجوع، پھر طلاق دی، پھر ولا رجعۃ لہ، اس کے لیے پھر کوئی رجوع نہیں ہے۔ اب بالکل انہوں نے کلیئر بات کر دی۔ اب اس کے بعد جو اگلا میں وہ بیان کروں گا وہ شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ، ان کا موقف تو سب کو پتہ ہے کہ ان کا موقف کیا تھا 3 طلاقوں کو ایک۔ اب یہ بھی یہ لکھتے ہیں، اب بعض جو ہے نا وہ 3 طلاقوں کو ایک شمار کرنے والے بھی یہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی اگر الگ الگ مجلسوں میں دی طلاق، مثال کے طور پر ایک خاوند اپنی بیوی کو ایک نوٹس بھیجتا ہے، آج ایک بھیجتا ہے مہینے بعد، ایک بھیجتا ہے اس سے اگلے مہینے میں، تو وہ 3 ہو جاتی ہیں، وہ کہتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا، طلاق کے اوپر طلاق نہیں ہوتی، یہ قانون یاد رکھیے گا، طلاق کے اوپر طلاق نہیں ہوتی۔ ہاں اگر اس نے طلاق دی ہے پھر رجوع ہو گیا تو پھر اگلی جو طلاق دے گا وہ ہوگی، لیکن رجوع کے بغیر طلاق اگلی نہیں ہوتی، یہ قانون یاد رکھیے گا۔ حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں وَأَمَّا السُّنَّةُ إِذَا طَلَّقَهَا وَاحِدَةً، اصل جو سنت ہے وہ یہ کہ جب خاوند اپنی بیوی کو ایک طلاق دیتا ہے، لم يطلقها ثانیہ، وہ پھر دوسری طلاق نہیں دے سکتا، اس کے بعد دوسری طلاق کا اختیار نہیں ہے، جب ایک طلاق منہ سے بول لی دوسری کا اختیار نہیں ہے، حتی یراجعها، یہاں تک کہ وہ اس سے رجوع کر لے، فی العدت، عدت کے اندر، او یتزوجها بعقد جدید بعد العدت، یا تجدید نکاح کر لے اگر عدت گزر گئی ہے، ٹھیک ہے، فحینئذ لہ ان یطلقها الثانیہ، تو یہاں پر آ کر اس کو اختیار مل جاتا ہے کہ وہ اس کو دوسری طلاق دے۔ اب بالکل یہ کلیئر موقف ہے، قرآن مجید کی اسی آیت کے مطابق ہے کہ الطلاق مرتان،
دو طلاقیں جو رجی ہیں فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَان، اس کے بعد دو ہی کام کرنے ہیں، یا روک لو یا اس کو فارغ کر دو. اور دوسری طلاق کا اختیار تب ملتا ہے جب اس سے عدت کے اندر رجوع کر لیا، یا عدت گزر گئی اس کے بعد تجدید نکاح کر کے رجوع کر لیا، اب اس کو دوسری طلاق کا اختیار ملتا ہے کہ وہ دوسری دے گا. اور ایسے ہی تیسری، پھر جب تیسری ہو جاتی ہے اس کے بعد نہ عدت کے اندر رجوع نہ عدت کے بعد رجوع، حتیٰ تنکح زوجا غیرہ، یہاں تک کہ وہ کسی اور خاوند سے نکاح نہ کر لے، اور وہاں سے اس کو پری پلانڈ نہیں. یہاں پر بھی مولوی ڈنڈی مارتے ہیں، اور اس ڈنڈی کا میں انشاءاللہ آپ کو میں بتاؤں گا نیکسٹ ویڈیوز کے اندر کہ کن کن بڑے بڑے جید علماء، جن کو آپ سمجھتے ہیں جید علماء، انہوں نے یہاں پر آ کر علماء کو یعنی ایسا علم دیا ہے کہ جو شرمناک ہے. ہم اس کو علم نہیں کہتے، ہم اس کو جہل کہتے ہیں، جہالت کہتے ہیں. انہوں نے جہالت بانٹی ہے. بہرحال اس کا بھی انشاءاللہ انکشاف کروں گا. یہ دو آپ کو میں نے دیے، ایک مصر کے محقق جنہوں نے وہاں کی قانون شریعہ کے اندر باقاعدہ طور پر اس ٹپ کو لکھا ہوا ہے کہ ایک طلاق کے بعد اوپر کی طلاق نہیں ہوتی جب تک اس سے رجوع نہ کر لے. اور دوسرا میں نے حافظ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا موقف آپ کے سامنے لکھا کہ ان کا بھی یہی موقف تھا کہ طلاق کے اوپر طلاق نہیں ہوتی جب تک دوران عدت اس کا رجوع نہ ہو جائے، اور یا عدت گزر گئی تو اس کا تجدید نکاح نہ ہو جائے، اس سے پہلے اس خامد کو دوسری طلاق کا اختیار نہیں ملتا. اور انشاءاللہ اسی چیز کے اوپر کہ طلاق کے اوپر طلاق نہیں ہوتی، اس کے اوپر انشاءاللہ میں آپ کو نیکسٹ ویڈیوز کے اندر جو علماء جو محققین ہیں ان کا موقف میں رکھوں گا. تو اللہ میں عمل کی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے.